یہ بتائیے گا کہ اچانک سے 3 مہینے کے بعد اس طرح کا دعویٰ کرنا، میں جنرل صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایئر مارشل صاحب میں آغاز آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ براہ راست جانے کی بات ہو رہی ہے. سو کیا پاسبل ہے کہ 3 مہینے کے بعد کوئی اٹھے اور اس طرح کا دعویٰ کرے؟ ایسے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایویشن ہسٹری کے اندر یا اس سے پہلے کہ دنیا کی ایئر فورسز کی ہسٹری کے اندر ایسے دعوے کئی مہینوں کے بعد کیے گئے؟ آپ کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جھوٹ کے جو ہے نا وہ کوئی اس کی لمٹ نہیں ہوتی، اسپیشلی جب انڈین میڈیا اور انڈین لیڈرشپ جب جھوٹ بولنے پہ آتی ہے تو وہ ابھی نندن کو، جس نے آج تک اپنا جہاز کلیم نہیں کیا کہ اس نے کبھی کوئی F-16 گرایا، اس کو بھی ویر چکر انہوں نے دے دیا. سو فرسٹ کیجویلٹی جو ہوتی ہے وار میں، وہ ہمیشہ لائے جو ہوتا ہے، جو ٹروتھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ فرسٹ کیجویلٹی ہوتی ہے، اور انڈین اس میں بہت ماہر ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ 3 مہینے کے بعد انہیں اس چیز کا خیال آیا کہ جی اتنا زیادہ پبلک پریشر ہو گیا ہے، کانگریس ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اپوزیشن بار بار ان کو چیلنج کر رہی ہے کہ جی یہ ایکشن جو آپ نے کیا سندور کا، اس کا کیا محرکات تھے، اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، عوام کو جو ہے آپ بتائیں، ان کے سامنے یہ چیزیں لے کر آئیں. وہ چیز ابھی تک ہو نہیں سکی ان سے انفارچونیٹلی. اور ایوری ڈے دا پبلک پریشر از انکریزنگ، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے جتنے کلیمز تھے ان کو ویریفائی کر رہا ہے. اور کچھ حقائق ہیں جو کہ ہم نے پہلے دیکھے بھی، کہ جس دن 6 والے دن 7 کی صبح کو جب انہوں نے یہ کیا ایکشن، اور اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کر کے پہلے 2 گھنٹوں میں ان کے 6 جہاز گرا دیے رافیل کے سمیت. تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چیز آئی کہ رافیل کے شیئرز گر گئے ہیں، جو حقیقت تھی. اور چنگدو میں جو چائنیز جہاز جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، اس کے جو شیئرز ہیں وہ اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو تھی یہ حقائق پہ بیس تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس جنگ میں ایک فتح حاصل ہوئی. اب اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ایئر فورس ہونے کے باوجود، اور اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور جو کنٹری سمجھتا ہے اور جس کے عزائم ہے کہ گلوبل پاور بنے، اس نے اتنی شکست کا سامنا کیا اور اتنا کچھ اس کو دیکھنا پڑا، بیکاز کہ پاکستان ایئر فورس کی فضائیہ نے بڑے پروفیشنل طریقے سے ایک ایگریسو جو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کے جہازوں کو گرایا اور ان کو نقصان پہنچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو ان کو خیال آیا ہے اس کی وجہ پولیٹیکل پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ نے انہیں فورس کیا ہے، جس طرح انہوں نے فورس کیا تھا انہیں ایکشن لینے کے لیے پلوامہ میں بھی اور سندور میں بھی، اور جو ان کی کیپیبلٹی سے باہر تھی چیز، اس کے باوجود ان کو کرنا پڑا. تو یہ پولیٹیکل پریشر زیادہ ہے. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو چیز چل رہی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو معاملات انڈیا کے اور امریکہ کے چل رہے ہیں وہ بھی بہت ایک لو لیول پہ ہیں، اور ڈائیورجنس بہت زیادہ نظر آتی ہے. اور امریکہ چاہتا ہے کہ رشیا کی بجائے وہ ان سے انڈیا ویپنز لے، جو کہ وہ لے نہیں رہا. تو اس کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ S-400 نے امریکن F-16 کو گرایا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی کانٹرڈکشنز ہیں جو کہ آج آپ کو نظر آ رہی ہیں، جبکہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے بیان دیا تھا ایئر چیف نے، تو اس میں اس طرح کی بات کی کوئی جی ذکر نہیں کیا تھا. جبکہ آپریشن سندور ہو چکا ہوا تھا، اس میں انہوں نے اپنے لیڈرشپ پہ بلیم لگایا تھا کہ بہت سارے پروجیکٹس ایئر فورس کے نہیں ہو سکے، بہت سارے مائل سٹونز نہیں ہم اچیو کر سکے بیکاز آف نان کوآپریشن آف دا لیڈرشپ ایٹ ڈفرنٹ لیول. اور ہمارے ابھی تک وہ پروجیکٹس اور جہاز ڈولڈرم میں پڑے ہوئے ہیں. جو تیجاس والا پروجیکٹ ہے وہ فارغ ہو چکا ہے، اتنا 25 سال ضائع کرنے کے باوجود. بڑے سارے جہاز پرانے ہو چکے ہیں، ان کی سروسیبلٹی خراب ہے اور وہ فلائنگ کے قابل نہیں. یہ تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے آج جو انہیں خیال آیا پرسوں، تو وہ بڑا ایک مضحکہ خیز ہے میرا خیال میں. اور وہ یہ شو کرتا ہے کہ کتنا پریشر ہے ان کے اوپر، عوام کا بھی اور انٹرنیشنل آڈینس کا بھی. صحیح. اچھا جنرل صاحب، یہ باقی بہت مزے کا خیز ہے. میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، یہ ایک امریکن تھنک ٹینک ہے، ان کا یہ ٹویٹ ہے. میں اس کو یہاں پہ کوٹ بھی کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. بیسکلی یہ دنیا پوری جو ہے وہ اس کو DGAP، اٹس اے امریکن تھنک ٹینک. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انڈیا فیلڈ ٹو لاک ایون اے سنگل پاکستانی جیٹ. claim of shooting down 5 is false. مطلب شوٹ ڈاؤن تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک لاک بھی نہیں کر سکے کسی ایک جٹ کو آپ. تو سر اس طرح کا دعویٰ کر کے
آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کیا انڈیا کے اندر اب وہ سین وائسز نہیں رہی ہیں اسپیشلی گورنمنٹ میں, جو ان کو بتا سکیں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہو اس سے الٹا جگ ہسائی ہوگی آپ کی؟ دوستوں کے ساتھ بڑی معذرت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ بیان کا اگر ٹائم نوٹ کر لینا پھر مجھے بات سمجھ آ جائے گی کہ بیان کیوں آیا ہے. یہ اگر تو یہ 12 بجے کے ارد گرد ہے تو پھر تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. سوری, دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ بھارت نے جو کلیم کیا ہوا تھا نا اپنے آپ کو کہ بھئی ہم تو ایک ریجنل پاور تو آلریڈی ہیں اور ہم اب بڑی لیگ میں کھیل رہے ہیں. آپ نے دیکھیے پاکستان کے بارے میں جب بھی ان کی لیڈرشپ نے بات کی بڑی حقارت سے بات کی. مودی صاحب نے خود یہ بات کی پاکستان کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کئی دفعہ عجیب قسم کی باتیں کی پاکستان کے بارے میں. اب اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد اب ان کے پاس ہے کیا جو دنیا کو دکھائیں؟ وہ ایک تو یہ ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہندو سوسائٹی جو itself ہے it's based on the biggest lie of the human history. اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں بولا گیا. آپ کو میتھالوجی پڑھ رہے ہیں نا, پڑھے کبھی آپ اس کو پڑھ. تو جو سسٹم ہی اتنا جھوٹ پہ منحصر ہو, جو سسٹم بھی اس چیز پہ چل رہا ہو کہ ایک بڑا جھوٹ ہے جس کو اتنے لوگوں کو تسلیم کرایا ہوا انہوں نے, تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کا گھمنڈ ٹوٹ گیا ہے اس وقت. ان کا جو ایک بہت بڑا وہ جو تھا کہ بھی ہم دنیا کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, پاکستان کو ہم کیا کر دیں گے, پاکستان خود ہی لڑ کے مر جائے گا آپس میں, ہم پاکستان کو چھوڑ دو. تو پاکستانیوں کو خیال یہ تھا کہ پاکستان کو کچھ کہیں گے, پاکستان سے بولے گا نہیں, پاکستان کے مسائل ہیں. مسائل ہمارے ہزار ہیں, مسائل ہندوستان کے ہم سے کئی زیادہ گناہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب بات قومی سلامتی کی آتی ہے تو پاکستانی قوم اس قدر مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ دنیا خود حیران رہ جاتی, خود پاکستانی حیران ہو جاتی ہے اس بات پہ. آپ خود پاکستانیوں سے بات کر کے ان سے پتہ کر لیجئے, جن سے بات ہوئی خود حیران ہے کہ بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. کسی کے سے ایک لمحہ پاکستان آپس میں دستوں گریبان تھا, دوسرے لمحے پاکستان نے ایک ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور ایک دیوار کی طرح دنیا کے سامنے. تو مسئلہ ان کے لیے بہت بڑا یہ ہے کہ گھمنڈ ٹوٹ گیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد, ہمارے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے, اللہ وہ بھی پیارے ہو گئے امریکہ کو واپس, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ انڈیا جو سائیکل کا جو وہ جو سپوک ہوتا ہے جہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں ہب ہوتا ہے جہاں تارے جا کے لگتی ہیں, انڈیا وہ ہب ہے اور اس کے ارد گرد کے سارے ممالک وہ تارے ہیں جو جا کے جڑ گئی, ان کے ساتھ وہ سائیکل چل رہا ہے. پاکستان کو بھی جڑ جانا چاہیے. ہم خود اس قدر انفیریٹی کمپلیکس میں تھے کہ ہمارا اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمیں یہ ایڈوائز کر رہا تھا. یہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس جس کو انڈین کی جو ریڈنگز تھی وہ بالکل غلط ثابت ہو گئی. اب اس کو وہ کیسے جسٹیفائی کرے دنیا کے سامنے؟ اتنی بڑی جگہ ہسائی ہوئی ہے, کیسے ثابت کرے دنیا کے سامنے اس کو؟ اب جو S-400 جو خود پاکستانی سمجھتے تھے, میں کئی دفعہ ان سے بات کی کہ بھئی کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے اس کو ڈیفیٹ نہ کیا جا سکے, اور الحمدللہ پاکستان کے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ کر سکے اس کو. تو پاکستانی خود اس بات پہ حیران ہے کہ S-400 جس کو سمجھا تھا کہ دنیا کا شاید ماڈرن ترین جو دفاعی نظام ان میں سے ایک ہے, ڈیفنس سسٹم ہے, اس کی بیٹری تباہ ہو گئی, جہاز ان کے تباہ ہو گئے. پہلے دن کے بعد ان کا رافیل 300 میل دور سے بھی زیادہ دور جا کے بٹھا دیا گیا, واپس ہی نہیں آئے. وہ کیا کلیم کریں اس میں؟ میں تو خیال ہے کہ we should let them, ان کو جو بولتے ہیں بولتے رہنے دیں. ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, let them have a field ہمیں day. ان مسائل پہ ٹھیک, صحیح سر. علی زفر نقوی صاحب, سر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا امریکہ میں اتنا عرصہ, آرمی چیف فیلڈ مارشل کا دورہ 2 مہینوں میں دوسرا دورہ, اور جنرل کوریلا کی جو تقریب ہے اس میں شرکت, جنرل کوریلا کا پاکستان آنا, ہمارا ان کو تمغہ امتیاز ملٹری دینا, یہ امریکہ اور پاکستان کے کس طرح کے تعلقات اب استوار ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب امریکہ کو ہم سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر امریکہ ہمارے قریب آتا ہے. اور اس میں ایک اور ایڈیشن بھی کر دوں, ایک حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے, اور بڑا تھریٹننگ ٹویٹ ہے وہ, اس پہ میں بعد میں بات کروں گا آگے چل کے. اس میں مودی کو جس طرح سے پکارا گیا, مودی کہہ کے پکارا گیا ہے, کوئی ٹائٹل نہیں لگایا گیا, بڑا تھریٹننگ سا ٹویٹ تھا, اس پہ ہم بات کریں گے. بٹ پاکستان امریکہ ریلیشنز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ؟
جی بالکل، میں آپ کو اس کے بارے میں میں اپنے خیالات کا بتاؤں گا۔ پہلے میں نقوی صاحب یہ مجھے سن پا کہوں رہے کہ ہیں سر یہ آپ؟ جو جھوٹ کی بات ہوئی ہے، وہ اس کا بھی میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس نے فالسہڈ، جھوٹ بولنا اپنی اسٹیٹ پالیسی بنا رکھی ہے، اور یہ آج سے نہیں، بڑے زمانے سے۔ ہاں جی، ہاں لیکن اب یہ جو جی آ رہی نئے سر آ رہی ہائٹس اچیو کیے انہوں نے جھوٹ بولنے کے، جو کہ ایک تو ٹرمپ کا جو انوالومنٹ تھا جنگ بندی میں، اس کا ذکر نہ کرنا اور بالکل اس کا اعتراف ہی نہ کرنا، وہ ایک جھوٹ۔ دوسرے ایئر چیف کا جھوٹ۔ تو اب یہ اور بلندیوں پہ پہنچ رہا ہے ان کے جھوٹ کا سارا پلندہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اس پہ کافی بات ہو چکی ہے، اس لیے میں مزید نہیں کہتا، اور ایکسپوز ہوں گے اور ان کی امیج اسی طرح خراب ہوگی۔ اب جہاں تک پاکستان امریکہ کے تعلقات کا سوال ہے، وہ دیکھیے، امریکہ اور پاکستان میں عسکری سطح پہ ہمیشہ بہت تعاون رہا ہے اور ٹرسٹ رہا ہے، آپس میں ان کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہے۔ تو یہ جو اس وقت جنرل کوریلا کا ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے، اور جس میں فیلڈ مارشل صاحب تشریف لے گئے ہیں ٹیمپا سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹرز میں، تو وہ ایک خاص اعزاز ہے، کیونکہ سارے آرمی چیفز کو نہیں بلایا جاتا ہے، چند ملکوں کے آرمی چیفز کو بلایا جاتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت کا آرمی چیف انوائٹ ہوا ہے مثال کے طور پہ۔ تو یہ اب اس کی وجہ سے اس کا پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات پہ جو مجموعی طور پہ اس کا اچھا اثر، مثبت اثر پڑے گا، اور پڑ رہا ہے۔ تو ہمارے اقتصادی تعلقات میں پیش رفت ہو رہی ہے، ہمارے ڈائلاگ میں مزید ایک گہرائی آ رہی ہے، ایک سنجیدگی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات پہلے سے رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چین کے سے ہمارے چونکہ قریبی تعلقات ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ سے ہمیں مشکل آئے گی بیلنس کرنے کے معاملے میں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا، کیونکہ امریکہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان چین کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، بڑے گہرے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور بڑے ایک خاص نوعیت کے ہیں۔ تو وہ امریکہ جانتے ہوئے ہمارے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پھر سے وہ رول بھی ادا کر سکتا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بھی کچھ تعلقات استوار کرے، تو بہت بہتر اچھا صورت نظر آ رہی ہے۔